خیر خواہی کا دوسرا نام اسلام ہے۔ جس زمانے میں بغداد مسلمانوں کا مرکز تھا، اس وقت کافروں نے ایک نوجوان کو بغداد میں بھیجا کہ ذرا مسلمانوں کے ماحول معاشرے کا پتہ کر کے آؤ کہ ان کے اندر وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے یہ پوری دنیا میں غالب آتے جا رہے ہیں۔ جب وہ بغداد پہنچا تو اس وقت وہ تھکا ہوا بھی تھا اور اسے بھوک بھی لگی ہوئی تھی، چنانچہ اس نے سوچا کہ میں ہوٹل سے کھانا کھا لیتا ہوں۔ وہ ہوٹل سے کھانا کھانے گیا۔ جب وہ کھانا کھا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی اس کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہے۔ وہ سمجھا کہ میں اس کے لیے پردیسی اور اجنبی ہوں، شاید اسی وجہ سے مجھے بار بار دیکھے جا رہا ہے۔ جب وہ کھانا کھانے کے بعد پیسے ادا کرنے کے لیے کاؤنٹر پر آیا تو کاؤنٹر والے نے کہا، جناب آپ کے پیسے ادا ہو چکے ہیں۔ اس نے پوچھا، میرے پیسے کیسے ادا ہو چکے ہیں؟ اس نے کہا، آپ کے سامنے ایک مسلمان بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ آپ پردیسی ہیں، وہ اپنے پیسے بھی دے گیا اور یہ کہہ کر گیا کہ یہ بھائی آج میرا مہمان ہے، لہٰذا اس کے پیسے میں ہی ادا کروں گا۔ چنانچہ وہ آپ کے پیسے بھی ادا کر کے چلا گیا۔ اس کو اتنی طمع بھی نہیں تھی کہ وہ آپ کو اطلاع دیتا اور آپ کی زبان سے شکریہ کا لفظ سن لیتا۔ یہ سن کر وہ حیران ہوا کہ مسلمان ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھا، ایک دکان پر اسے کوئی چیز خریدنی تھی، چنانچہ اس نے دکاندار سے پوچھا کہ آپ کے پاس فلاں چیز موجود ہے؟ دکاندار نے کہا، ہاں موجود ہے۔ اس نے پوچھا، اس کی قیمت کتنی ہے؟ دکاندار نے کہا، اتنی۔ اس نے کہا، اچھا آپ مجھے ایک عدد دے دیجئے۔ دکاندار نے کہا، جناب آپ میری ایک بات مان لیجئے کہ یہی چیز آپ کو سامنے والی دکان سے اس دام میں مل جائے گی، آپ وہاں سے خرید لیں۔ چنانچہ وہ وہاں پہنچا اور اس سے وہی چیز اتنے ہی دام میں وہاں سے مل گئی، مگر اس کے دل میں خلش پیدا ہوئی کہ پہلے دکاندار نے انکار کیوں کیا۔ لہٰذا وہ لوٹ کر پہلے کے پاس آیا۔ اس نے پوچھا، جناب کیا آپ کے پاس یہ چیز موجود نہیں تھی یا آپ نے دینا نہیں چاہتے تھے؟ دکاندار نے کہا، جناب میرے پاس یہ چیز موجود تھی، میں نے سوچا کہ آج میرے پاس اتنے گاہک آ چکے ہیں کہ میرے پاس بیوی بچوں کا گزارا اچھا ہو جائے گا۔ میں نے دیکھا کہ میرے سامنے والے بھائی کے پاس آج تھوڑے گاہک آئے ہیں، میں نے سوچا کہ اگر آپ اس سے کوئی چیز خرید لیں گے تو اسے بچت ہو جائے گی اور آج رات اس کی بیوی بچوں کا بھی گزارا ہو جائے گا۔ ایک وقت تھا دکاندار ایک دوسرے کے اتنے خیر خواہ ہوتے تھے، آج کا دور ہے کہ بھائی بھائی کا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام دوستوں کو، تمام مسلمان بھائیوں کو ایک دوسرے کی امداد کرنے کی، ایک دوسرے کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔